بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحابه المنتجبين. أما بعد. معزز طلاب عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب مبادئ نحو جلد 4 درس نمبر 37 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس درس کا جو عنوان ہے وہ مرفوعات میں کانا اور اس کے اخوات کے اسم کے متعلق ہے. اس سے پہلے دروس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ افعال ناقصہ جو ہے یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دے دیتے ہیں. مبتدا کو رفع دے کر اپنے لیے اسم اور خبر کو نصب دے کر اسے اپنے خبر بنا لیتے ہیں. یہ ان کا عمل ہے جو تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان ہوا. اور یہ افعال ناقصہ جو ہے وہ 3 قسم پر مشتمل تھے. ان افعال ناقصہ میں سے کچھ جو ہے وہ جن کے اندر تصرف تام ہوتا تھا، یعنی جن کا ماضی بھی بنتا تھا، جن کا مضارع بھی بنتا تھا اور ان کا فعل امر بھی بنتا تھا. تو اس وجہ سے اس کو یعنی اسے اسم فاعل بھی بناتے تھے اور اسم مفعول بھی بناتے تھے. تو یہ یعنی افعال وہ تھے جن کے اندر جو ہے تصرف کامل تصرف جو ہے ساری گردانیں ہوا کرتی تھی. یہ ایک قسم کے افعال ہیں. اور ان افعال میں سے کچھ افعال وہ ہیں جن کے پاس اصلاً تصرف نہیں ہوتی ہے، یعنی جن کے حتیٰ ماضی کے کچھ صیغے بنتے ہیں، اس کے علاوہ ماضی کی بھی پوری گردانیں نہیں ہوتی ہیں. اور وہ لیسا ہے اور مادامہ ہیں جن کی کوئی گردان نہیں ہوتی ہے. اور کچھ افعال وہ ہیں افعال ناقصہ میں سے جو جن کے اندر تصرف ناقص ہوتا ہے، یعنی کچھ ان کے فعل ماضی بھی بنتا ہے، ان کا فعل مضارع بنتا ہے، لیکن ان کا فعل امر، اسم فاعل، اسم مفعول اور اس طرح کے جو ہے صیغے ان کے نہیں بنتے ہیں. تو لہذا یہ جو ہے ہم نے اس سے پہلے باس میں ہم نے بیان کیا. اور آج ہم جو بیان کرنے والے ہیں اس سوال کا کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسم اور خبر کا مرتبہ کیا ہے، یعنی اسم کس مرتبے میں آئے افعال ناقصہ کے اور خبر کس مرتبے پر آئے، اس پہ ہماری بحث ہے. تو فرمایا کہ ما ہی مرتبۃ الاسم والخبر، یعنی مرتبہ اسم و خبر کیا ہے. اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ اسم اس باب میں یعنی اسم جو افعال ناقصہ کے باب میں جو ہم کہتے ہیں یہاں پر اسم، یا حقیقت میں وہاں پر کیا ہوتا ہے، مبتدا ہوتا ہے. تو یہ جب مبتدا کی جگہ میں یہ اسم آتا ہے تو یہ اسم اس کا جو ہے فاعل کی طرح ہوتا ہے. یہ اس طریقے سے فعل جو ہے فعل ناقص جو ہے جو فاعل کے جاری مجرا ہوتا ہے. افعال ناقصہ چونکہ افعال ناقص ہیں اس وجہ سے ان کا جو فاعل ہوتا ہے وہ دوسرے افعال کے جو فاعل ہوتے ہیں اس کے جاری مجرا ہوتا ہے، اسی کی طرح چلتا ہے. یعنی کس چیز میں، جس طریقے سے فاعل اپنے فعل کے بعد آتا ہے، فاعل کبھی فعل پر مقدم نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے افعال ناقصہ کا اسم بھی ان پر مقدم نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ مؤخر ہو کر آتا ہے. اگر کہیں پر مقدم ہوتے ہوئے نظر آئے تو ہم اس وقت کانا کے اندر یا اخوات کانا میں ضمیر رکھ دیتے ہیں جو کہ ان کا اسم کہلاتا ہے. یعنی جو مقدم ہوتا ہے اس کو ہم اسم نہیں کہتے ہیں. اور اس کے عامل کے مفرد ہونے کے اعتبار سے، یعنی جس طریقے سے عامل اس کا معمول یا اسم جو ہے وہ اگر مفرد ہو، مذکر ہو، فعل ہمیشہ مفرد ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا فاعل جو ہے مفرد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، فعل ہمیشہ مفرد رہتا ہے. اسی طریقے سے افعال ناقصہ میں بھی یہی ہے کہ ان کا
طریقے سے جو ہے دوسرا جو ہے وہ یہ کہ ان کا جو فاعل ان کا جو مطلب فعل اگر مذکر ہے فعل مذکر ہے تو فعل مذکر ہوگا، اگر عامل جو ہے فعل جو ہے مذکر آئے گا، اگر معمول یعنی وہ فاعل اگر مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث ہوگا۔ اسی طریقے سے ادھر اسم اگر مذکر ہے تو فعل مذکر ہوگا، اسم مؤنث حقیقی ہے تو یہ افعال ناقصہ بھی مؤنث ہوں گے۔ یعنی جتنے بھی احکام جو فعل و فاعل کے درمیان میں تھے وہی احکام جو ہے افعال ناقصہ اور اس کے اسم کے درمیان میں بھی جاری ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بحث ہو گئی، اور دوسری بحث جس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہے جاری مجرا ہے مبتدا اپنے خبر کے ساتھ معرفہ نکرہ ہونے میں، مقدم ہونے میں، مؤخر ہونے میں، تو یہ بھی مبتدا کی طرح ہے، یعنی ان کا مبتدا جو ہے نہ مقدم ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے معرفہ ہونے میں، نکرہ ہونے میں، تقدیم و تاخیر میں، یہ سب جو ہے یہ مبتدا خبر کی طرح ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر اس کو دوبارہ بیان کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ مباحث جو ہے یہاں پر آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کیا۔ اب جو ہے جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ فائدے جو ہے یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ ان فائدوں کو بیان کرنے سے پہلے ہم اس اصل بحث کو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ ان الاسم فی ھذا الباب، یعنی اسم اس باب میں جاری ہوتا ہے فعل ناقص کے ساتھ مجرى الفاعل، فاعل کی جگہ میں، جس طریقے سے فاعل جیسا ہوتا ہے اسی طریقے سے یہاں یہ فعل ناقص بھی اسی طریقے سے جاری ہوتے ہیں۔ کس چیز میں؟ فی التزام تاخیر، جس طریقے سے فاعل کا فاعل مؤخر ہونا واجب ہے، اسی طریقے سے کانا اور اخوات کانا کا اسم بھی اس پر مؤخر ہونا واجب ہے، اور اسی طریقے سے عامل کے مفرد ہونے میں، یعنی مفرد ہونے میں جو ہے یہ مفرد ہونے میں بھی یہ کیا ہو جاتا ہے جناب، اس کے ساتھ کوئی فرق نہیں ہے، وہ افراد العامل، عامل کے مفرد ہونے میں، اور تا آخر تک یعنی تمام احکام میں فاعل اور فعل کے درمیان میں جو حکم ہے وہ حکم ان کے درمیان میں بھی جاری ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بحث ہماری جو ہے یہاں پر ذکر ہو گئی۔ اما اب دوسری بحث یہ کہتا ہے وہ یجری مع الخبری مجرى المبتدا مع خبری، یعنی ادھر افعال ناقصہ کی جو خبر ہے وہ مبتدا کے خبر کے ساتھ جاری مجرا ہے، یعنی ایک دوسرے کی جگہ میں، یعنی ان کی جو خبر ہے وہ مبتدا اسماء افعال ناقصہ کی جو خبر ہے وہ اس کے اسم کے ساتھ جو نسبت ہے وہی نسبت ہے جو ان کے جو ہے ان کے ساتھ وہی نسبت ہے۔ فلا حاجت الی التکرار، اور اس کو یہاں پر تکرار کرنے کی حاجت نہیں۔ ویجری مع الخبر مجرى المبتدا مع خبر فی التعریف والتنکیر والتقدیم والتاخیر، فلا حاجت الی التکرار، اور اس کو تکرار کرنے کی کوئی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ جس طریقے سے مبتدا خبر کے درمیان میں کبھی مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، کبھی خبر مبتدا مؤخر ہوتا ہے، خبر مؤخر ہوتی ہے، خبر مقدم ہوتا ہے، مبتدا مؤخر ہے، اسی طریقے سے یہی احکام جو ہیں یہاں ان کے لیے بھی ثابت ہیں۔ اور ان فوائد کے اندر جو ہے کچھ فائدے بیان کرتے ہیں، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ ان المراد بالخبر ہونا الخبر المفرد، یہاں پر خبر سے مراد جو ہے خبر مفرد ہے، یعنی جو ہم افعال ناقصہ میں جو خبر کہتے ہیں خبر سے مراد خبر مفرد ہے۔ خبر مفرد جو ہے مبتدا خبر کے درمیان میں جو تناسب ہے وہ مفرد خبر کی ہے۔ اما اگر خبر جملہ ہو، خبر ان کے اسماء افعال ناقصہ کی خبر جو ہے وہ جملہ ہو، تو اس صورت میں وہ کہتا ہے کہ اس میں پھر فرق ہے کہ ان کی خبر جو ہے ممکن ہے افعال ناقصہ کے اوپر مقدم ہو کر آ جائے، افعال ناقصہ کے بعد آ جائے، حتیٰ مبتدا یہ افعال ناقصہ اور
اسم کے درمیان میں خبر آ جائے، یہاں تک خود کانا کے اوپر مقدم ہو کے آ جائے، یہ یہاں پر جائز ہے۔ البتہ ان کے خبر کے مقدم ہونے کے بارے میں 3 طرح کے ہیں مباحث ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ بعض میں بطور مطلق جائز ہے، اور بعض میں جو ہے بطور یعنی مطلق جائز نہیں ہے، جیسے جن افعال کے شروع میں ما آتا ہے، جیسے منفق ہے، ما زال ہے، ما بریحہ ہے، یہ جو افعال ہیں ان کے اوپر اصلا خبر مقدم نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو ہے افعال جن میں اختلاف ہے، جیسے کہ لیسا ہے، دامہ ہے، ان میں آیا خبر جو ہے جملہ ہو تو مقدم ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے۔ جمہور علماء نے اس کے جواز کے عدم جواز کے قائل ہوئے ہیں، لیکن بعض جو ہیں ایک شرزمہ قلیل جو ہیں کہ جو اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو لہذا اس لیے کہتا ہے کہ ان المراد بالخبر ہونا الخبر المفرد، خبر جو ہم یہاں پر بار بار خبر کہتے ہیں تو خبر سے مراد یہاں پر خبر مفرد ہے۔ اما الخبر الواقع جملتاً، اما خبر جو کہ جملہ واقع ہوتی ہے، جیسے اس مثال میں دیکھو کان الامیر یزورنا، یعنی کان الامیر، امیر کانے کے لیے اسم ہے، یزورنا فعل و مفعول، یہ جو ہے فعل و مفعول ہے اور ضمیر اندر ہوا ہے، تو یہ جو ہے یعنی امیر نے ہم سے ملاقات، ہماری زیارت کی، تو یہ جو ہے یزورو کے اندر فاعل ہے جو امیر کی طرف لوٹتی ہے، تو یہ جملہ ہے، یہ خبر کے بعد آیا ہے، اور امیر کانا اسم ہے، کانا کے بعد آیا ہے، یزورنا یہ آخر میں لایا ہے۔ یا اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ کان الامیر یزورنا رسولہ، یعنی مطلب امیر نے ہماری جو ہمارے رسول، اس کے رسول نے ہماری زیارت کی، یہ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ فیجوز تقدیم ہو، اور ادھر جو ہے یعنی یہ خبر جو جملہ ہے وہ کانا پر مقدم ہونا بھی جائز ہے، یعنی آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں یزورنا کان الامیر، اس طرح یزورنا فعل و مفعول ہے، فاعل اندر ضمیر ہے جو امیر کی طرف لوٹتا ہے، تو یہ خبر ہے، مقدم ہے، کانا فعل ناقصہ میں سے الامیر اس کے لیے اسم ہے، اس طرح بھی جائز ہے۔ اور اس طرح بھی جائز ہے کہ اس کو اسم پر مقدم کر کے لائے، خبر کو اسم پر مقدم کرے، جیسے کان یزورنا الامیر، یہاں پر یزورنا جو ہے جملہ ہے اور کانا کے بعد آیا ہے، اور الامیر جو اس کا اسم ہے وہ مؤخر ہو کر آیا ہے۔ اور اسی طریقے سے وکان یزورنا رسولہ الامیر، تو یہاں پر دیکھو یزورنا رسولہ، یہ جملہ خبریہ ہے، فعل ہے، اور یہ کانا کے لیے خبر ہے، اور الامیر یہاں پر کانا کے لیے اسم ہے جو مؤخر ہو کر آیا ہے۔ یہ سارے جو ہے افعال ناقصہ کے ان افعال میں جن کے شروع میں ما نہیں ہے اور جن کے شروع میں جو لیسا اور دامہ، ان میں یہ ان کے علاوہ باقی جتنے افعال ہیں ان میں مقدم ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مشکل نہیں ہے۔ اما تقدیم الخبر علی دامہ اور لیسا، دامہ اور لیسا کے اوپر ان کا خبر کا مقدم ہونا، فمنعہ جمہور النحات، بس یہ جو ہے جمہور النحات کے نزدیک اس کا منع ہونا ثابت ہے، یہ منع ہے۔ لیکنہم اجازوا، لیکن انہوں نے اجازت دیا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ خبر جو ہے ان افعال کے اوپر جو لیسا ہے یا دامہ ہے ان کے اوپر مقدم ہونا یہ منع ہے، لیکن خود ان کے اسماء کے اوپر مقدم ہونے میں کوئی قباحت ان کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خبر جو ہے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے لیکن خود ان افعال کے اوپر مقدم نہیں ہو سکتی ہے، جیسے کہتے ہیں لیکنہم اجازوا، یعنی ان علماء نے، نحویین نے، جمہور نحات نے اجازت دیا ہے توسطہ بینہا، یعنی اس یعنی خبر کا وسط میں آنا، بینہا یعنی بین ان افعال و بین الاسمی، یعنی اور ان کے اسم کے درمیان میں یا ان کی خبر کا آنا، یہ کیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، جائز ہے۔ اور انہوں نے تمسکاً بقول الشاعر، اور انہوں نے شاعر کے اس قول کے ساتھ کیا کیا ہے، تمسک کیا ہے، شاعر نے اپنے شعر کے اندر جو ہے جائز قرار دیا ہے، وہاں پر خبر کو اسم پر جو ہے مقدم کر کے لایا ہے، اور یہ جائز نہ ہوتا تو یہ شاعر ایسا کام نہ کر لیتا، اس شعر کے ساتھ انہوں نے تمسک کیا ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟
وہ شعر یہ ہے کہ لا طیب للعیش ما دامت منغصۃ لذاتہ بادغار الموت والحرام۔ دیکھیں یہاں پر ہماری شاید مثال کیا ہے، ما دامت منغصۃً، یہ منغصۃً جو ہے یہاں مادامت کی خبر ہے، وہ لذاتہ اس مادامت کے لیے اسم ہے، یہاں پر خبر اسم پر مقدم ہو گئی ہے۔ منغصۃً یہ خبر ہے دامت کا اور یہ مقدم ہو کر آیا ہے، اور لذاتہ جو اس کی اسم ہے وہ مؤخر ہو کر آیا ہے۔ یہ کیا ہے، یعنی ان میں یہ مادامہ میں یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، چونکہ خبر ان پر مقدم ہو سکتی ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ زندگی خوشگوار نہیں ہے، لا طیب للعیش، یعنی زندگی کے لیے، زندگانی کے لیے خوشگواری نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ تو جب تک مادامن منغصۃً لذات ہو، جب تک اس کی جو لذتیں جو ہیں وہ موت اور حرم کے اس کے پیروں میں ہو، اس کے کیا کہتے ہیں بڑھاپے اور اس چیز کے اس میں فکر میں ہو، تو اس وقت جو ہے یہ موت جو ہے جب ایسی ہو تو زندگی کا کوئی خوشگوار موڑ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی جو یہاں پر میں نے لکھا وہ یہ کہ یقول المعنی، یقول شاعر کہتا ہے کہ ان الانسان لا یطیب لہ عیش، یعنی اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہوتی ہے۔ اذا کان کثیر التذکر للموت، جب انسان جو ہے موت کی زیادہ فکر کرتا ہے، یاد کرتا ہے موت کو، یا تفکر للموت کرتا ہے، موت کی فکر کرتا ہے، والتفکر بالشیخوخۃ، یعنی بڑھاپے کا تصور کرتا ہے، تو اس وقت اس کی زندگانی جو ہے وہ خوشگوار نہیں ہوتی ہے۔ فإن ذلک ینغص حیاتہ، اس کی حیات جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اس چیز کی شکار ہوتی ہے حیات، ویبعث فی نفسہ الیأس والمرارہ، اور اس کی زندگی میں جو ہے وہ یاس اور جو ہے نا امیدی اور ایک دفعی جو ہے اس کے نفس میں مبعوث ہو جاتا ہے، اس کے اندر وجود میں آ جاتا ہے، اور اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا قول ہے وہ قول الآخر، یہاں پر بھی انہوں نے لیسا کا خبر کو اس پر مقدم ہونے کے لیے مثال دی ہے، جیسے سلی ان جہلت الناس عنا وعنہم فلیس سواء عالم وجہول، تو یہاں پر ہماری شاید مثال لیسا میں ہے، لیسا کا خبر سواء ہے جو کہ مقدم ہوا ہے، اور عالم وجہول یہ عطف معطوف ہو کر یہ ان کا اسم مؤخر ہے، یہ اسم کے اوپر جو ہے اور لیسا کے بعد اور اسم سے پہلے سواء آ گیا ہے، یہ کیا ہے، جائز ہے۔ یہ افعال ان اشعار سے تمسک کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ نہیں، یہ خود کانا کے جو اسم کے اوپر ان کی خبر کا مقدم ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اما اگر خبر جو ہے خود ان کے اوپر مقدم ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے، کہتا ہے کہ سلی جو ہے مخاطب مؤنث کا صیغہ ہے، تو کہتا ہے اے مخاطبہ، اگر ان جہلت الناس، اگر تم لوگوں سے، اگر تجھے معلوم نہیں ہے تو لوگوں سے ہمارے اور ان کے متعلق سوال کرے، انا وعنہم، ہماری طرف سے اور ان لوگوں کے متعلق جو ہے ہم سے سوال کرو، کیونکہ فلیس سواء عالم وجہول، چونکہ عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہوتے ہیں، عالم اور جاہل دونوں آپس میں برابری نہیں رکھتے ہیں، تو لہذا آپ ان سے چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے تیسرے جو مورد ہے جو ان میں وہ یہ کہ اما تقدیم الخبر علی من نافیت والمصدریت فممنوع باتفاق، اما وہ خبر جو ان کے اوپر مقدم ہونا جو ہے، تقدیم خبر جو ہے مائع نافیہ کے اوپر اور مائع مصدریہ کے اوپر بطور اتفاق تمام علماء کا اتفاق ہے اس میں کہ وہاں پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، یعنی خود افعال کے اوپر مقدم ہونا ان کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج ہمارے پاس